الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن محمد بن عبد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذنوبا وذنوبا فقال هذا القول مرتين أو ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں شک نہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کی کثرت ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہمیں لگا ہوا ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں گناہ داخل ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ قبر کی اور آخرت کی آگ ہیں۔ ہم جتنے گناہ جمع کریں گے قبر کے اندر اتنی آگ جلے گی اور خدا کا عذاب ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش ہو سکتی ہے کہ کم ہوں۔ لیکن گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ سوچنا چاہیے جس سے یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو دل روشن ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا سب سے بہتر طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنی۔ جب میں کہوں استغفر اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ، یا اللہ میں اپنے گناہ کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس لیے جب بھی استغفار پڑھا کرے تو ذہن میں یہ مطلب ضرور رکھا کریں۔ آپ استغفر اللہ تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو استغفر اللہ، یا اللہ گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن محمد بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ظاہر بات صحابی تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی اس نے کہا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں اس نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی غلطی ہوئی ہے، اس لیے جہاں بات مطلق ہوتی ہے وہاں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کون سا گناہ کر کے آیا ہے، صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے، کون سا گناہ، آپ نے یہ نہیں پوچھا۔ جب اس نے اپنے گناہ کا رونا رویا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ ذنوبا مت کہے، یہ نہ کہے، تو یہ کہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا اللہ میرا گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہے نا تیری مغفرت اس سے بھی بڑی ہے، تو یہ کہے یا اللہ میرا گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو
لیکن تیری مغفرت اس سے بھی بڑی ہے. ورحمتوں کا ارجا عندی من عملی، اور یا اللہ میرا عمل چاہے جتنا بھی برا ہو لیکن تیری رحمت اس سے بڑی ہے. تیری مغفرت بڑی ہے اور تیری رحمت بڑی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجرم ہوں، لیکن میرے گناہ سے تیری مغفرت اور تیری رحمت زیادہ ہے. اس کو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تیری مغفرت تیری رحمت میرے گناہ سے وسیع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو کہے. فقالہا، اس نے اس کو کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ثم قال عد، آپ نے فرمایا دوبارہ کہے. اس نے پھر دوبارہ کہا. ثم عد، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہے. اس نے پھر دوبارہ کہا. 3 مرتبہ. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 3 مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مانگو تو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ اگر کوئی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہ ایک خاص طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسے فرمائی کہ تو 3 مرتبہ یہ بات کہے، یا اللہ میرے گناہ سے تیری مغفرت بڑی ہے، میرے گناہ سے تیری رحمت بڑی ہے. اس کو 3 مرتبہ کہا. اس نے کہا ثم قال قم، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا. اس کو فرمایا کھڑا ہو جا. فقد غفر اللہ لک، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا تھا اور کیا ماجرا تھا تیرے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے خدا سے معافی مانگ لی ہے، 3 مرتبہ معافی مانگ لی ہے، تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کے لیے برابر ہوتی ہے، چاہے وہ صحابی ہو یا ہم جیسا گناہگار ہو، سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. لہذا جب بھی انسان کو اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہو اور ہونا چاہیے تو وہ یہ کہتا رہے، یا اللہ میرے گناہ سے تیری مغفرت بڑی ہے، میرے گناہ سے تیری رحمت بڑی ہے. اس کو 3 مرتبہ کہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ حدیث ہے. قال كنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعني اللہ به منه ما شاء ان ينفعني. اور یاد رکھیے مغفرت اور استغفار تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان شریف میں خصوصی طور پر استغفار زیادہ جلدی قبول ہوتا ہے، کیونکہ رحمت والا مہینہ اللہ کا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت کو معاف فرماتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں جب بھی کسی ساتھی سے سنتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے تو میں اسے کہتا کہ تو قسم اٹھا. وہ جب قسم اٹھاتا تو پھر اس کی بات کو میں یقین کرتا تھا. لیکن مجھے پتا چلا کہ صدیق اکبر نے ایک حدیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے یقین ہو گیا. صدیق اکبر سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی قسم اٹھائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صدیق سچے کو کہتے ہیں، صدیق جو کہے گا وہ صحیح ہوگا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور، جب بھی کوئی بندہ گناہ کر لے. دوسری حدیثیں آپ سنیں گے کہ حضرت ام اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ما من مسلم یعمل ذنبا الا وقف الملک 3 ساعات، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً وہ لکھ نہیں لیا جاتا. یہ بائیں کندھے پر جو فرشتہ موجود ہے گناہ لکھنے کے لیے، تو اس کو دائیں کندھے والا فرشتہ جو اس کا لیڈر ہے اور سربراہ ہے، وہ اس کو کہتا ہے اس کا گناہ مت لکھ کبھی، 3 لمحے 3 ساعت ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے. فاستغفر من ذنبه لم يكتب عليه، وہ فرشتہ دائیں کندھے والا اس کو کہتا ہے
اگر 3 ساعت کے اندر 3 لمحوں کے اندر یہ معافی مانگ لے تو پھر گناہ لکھنا ہی نہیں، نام اعمال میں آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، کہ خدا نخواستہ کبھی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگے، فوراً۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گناہ کون سا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ جب وہ فوراً مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میرا خوف اس کے دل میں موجود ہے، اس کو شیطان نے پھسلا دیا ہے، باقی مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کر لے اور اس کو پچھتاوا ہو، فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، رمضان شریف میں اس کی عادت ڈالیے گا اس انداز میں، تو وہ اچھی طرح وضو کر لے، اگر پہلے سے وضو سے ہے تب بھی دوبارہ وضو کرے، دوبارہ وضو کرے، اچھا وضو کرے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، وضو نیا کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور یہاں ذکر نہیں میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھے، اور اگر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون نہ آتی ہو تو دونوں میں قل هو اللہ پڑھ لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد استغفار پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا غفر لہ، جو بندہ اس طرح کرے گا اللہ اس کا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ مت دیکھا کریں کہ آپ کا گناہ بہت بڑا ہے اور آپ کا گناہ تو آپ سے بار بار صادر ہوتا ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار رحمت فرمانے سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رحمت مانگتا ہے، میں اس کو اپنی رحمت عطا فرماؤں۔ جب دل سیاہ ہو جائیں تو گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور دل کے سیاہ ہونے کی ایک نشانی ہے، دل کے سیاہ ہو جانے کی ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ دل سیاہ ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقلوب سدا کسد النحاس وجلاؤ الاستغفار، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے استغفار ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور بھی کافی احادیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے سے یقین ہوتا ہے کہ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔